نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایصال ثواب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، یقینی اور صحیح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب ہدیہ کرنا بدعت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب ہدیہ کرنے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی سبب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری امت کے اعمال کا اسی طرح اجر ملتا ہے جس طرح کسی عمل کرنے والے کو، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی ہدایت کی رہنمائی کی تو اسے اس پر عمل کرنے والے جتنا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ان کے اجر میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2674۔ اور ایک حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کسی نے بھی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا اور اس پر عمل کیا جانے لگا تو اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے جتنا اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے رہنمائی کے سارے طریقے بتا دیے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی بھی عمل کا ثواب پہنچانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ ایسا کرنے میں تو اس شخص کے لیے خود نقصان دہ ہے کہ اس نے بغیر کسی فائدے کے اپنا ثواب نکال دیا اور کسی دوسرے کو بھی اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر نیکی کرنے والے کے عمل کا ثواب بھی خود ہی پہنچ جاتا ہے، اور اس عمل کرنے والے نے اپنا عمل بھی ضائع کر لیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ایصال ثواب کی رہنمائی نہیں فرمائی ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ نمبر 3، سلف صالحین میں سے سب صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اور تابعین اعظام میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ بھلائی کو جانتے تھے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تم میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اس پر سختی سے عمل پیرا رہو، اور بدعات اور نئے امور ایجاد کرنے سے اجتناب کرو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے رسالۃ اہداء الثواب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف از شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کے شاگرد ابن عطا نے ان سے سوال کیا، کیا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کرنا جائز ہے، اور کیا اس کے متعلق کوئی حدیث اور اثر وارد ہے؟ تو امام نووی رحمہ اللہ کا جواب تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ترین عبادت اور اللہ کے قرب کا باعث ہے، لیکن اس کا ثواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کرنے میں کوئی با اعتماد اثر وارد نہیں، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ایسا عمل ہے جس کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب تو ویسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شریعت کو لانے اور اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لہٰذا امت کے باقی سب نیک اور صالح اعمال بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میزان حسنات میں شامل ہوتے ہیں۔ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اپنی دعا میں یہ کہے کہ اے اللہ، میں نے جو تلاوت کیا ہے اس کا ثواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شرف کی زیادتی میں شامل کر دے تو کیا جائز ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ متاخرین قراء کی اختراع ہے، جس کے متعلق میرے علم میں سلف سے کوئی عمل ثابت نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مواہب الجلیل جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 544 اور 545۔ اگر بالفرض اس کے جواز کا بھی کہا جائے تو یہ ثواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہدیہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تو عمل کرنے والا شخص خود ہی ثواب سے محروم ہوگا،
اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 52772۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔